بسم اللہ الرحمن الرحیم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کینیڈا میں رہنے والی ایک بہن سلمیٰ رحملی نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ یہ سوال اس طرح ہے: تمام لوگوں سے ان کے مختلف پس منظر، معاشروں اور ثقافتوں کے ساتھ ایک حقیقی خدا پر ایمان لانے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ کینیڈا میں ہماری بہنوں کے سوالات ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے ان سب کو اس کے علم تک رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری مکاشفہ سکھاتا ہے کہ تمام انسانوں کے پاس ایک حقیقی خدا کی پہچان ہے جو ان کی روح پر ان کے فطرت کا حصہ ہے، جس کے ساتھ وہ تخلیق کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کے 7ویں باب سورہ الاعراف میں میرے خیال میں آیت 172 سے 173 میں خدا نے وضاحت کی ہے کہ جب اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس نے آدم کی تمام اولاد کو وجود میں لایا اور ان سے یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس پر سب نے جواب دیا، ہاں ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے وضاحت کی کہ کیوں اس نے تمام بنی نوع انسان کو گواہی دی کہ وہ ان کا خالق اور عبادت کے لائق واحد حقیقی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ الاعراف میں 172 سے 174 میں فرمایا، یہ اس صورت میں تھا کہ تم انسان قیامت کے دن یہ کہو گے کہ ہم اسے بے خبر تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ ہمارا معبود ہے، اور کسی نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی کہ باب 7 آیت 173 میں اللہ فرماتا ہے، یہ اس صورت میں نہیں تھا کہ تم یہ کہو یقیناً ہمارے اسلافی تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک بنائے اور ہم صرف ان کی اولاد ہیں۔ کیا تو ہمیں ان جھوٹوں کے عمل کے بدلے ہلاک کر دے گا؟ اس طرح ہر بچہ خدا پر فطری یقین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور پیدائشی طور پر اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس پیدائشی عقیدہ اور رجحان کو عربی میں فطرہ کہتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو صحیح دین میں پیدا کیا لیکن شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر بچہ فطرہ کی حالات میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا زرتشتی بنا دیتے ہیں۔ اگر بچہ اکیلے رہ جاتا تو وہ اپنے طریقے سے خدا کی عبادت کرتا، لیکن تمام بچے اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ بس جس طرح ایک بچہ اس جسمانی قانون کے تابع ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر نافذ کیا ہے، اسی طرح اس کی روح بھی فطری طور پر اس حقیقت کا تابع ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی اس کا رب ہے اور خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ 41 فصلات میں آیت 53 میں اس طرح فرماتا ہے، ہم ضرور انہیں آفاق میں بھی اور ان کے نفس کے اندر بھی اپنے نشانہ دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کو خوب کھل جائے کہ وہی حق ہے۔
تو زائل میں ایک مثال ہے جو خدا نے ایک آدمی پر اس کی بت پرستی کی غلطی کو اپنی نشانی سے ظاہر کرتا ہے۔ برازیل جنوبی امریکہ میں امیزون کے جنگل کے جنوب مشرقی علاقے میں ایک قادم قبیلے نے ایک نئی جھونپڑی بنائی جس میں ان کا مرکزی بت سکواچ ہے جو تمام مخلوقات کے ایک اعلیٰ خدا کے نمائندگی کرتا ہے۔ اگلے دن ایک نوجوان نے دیوتا کو خراج عقیدہ پیش کرنے کے لیے جھونپڑی میں داخل ہوا، اور جیسے کہ اسے رب اور رب کے بارے میں سکھایا گیا تھا تو وہ سجدے میں تھا۔ جھونپڑی میں ایک پاگل اور پسو سے متاثر کتا گھس آیا۔ نوجوان نے وقت پر نظر اٹھا کے دیکھا کہ کتا اپنی پچھلی ٹانگ اٹھا کر بدھ پر پیشاب کرتا ہے۔ مشتعل نوجوان نے کتے کو مندر سے بھگا دیا، لیکن جب اس کا غصہ ختم ہو گیا تو اسے معلوم ہوا کہ بدھ کائنات کا خدا نہیں ہو سکتا، خدا کہیں اور ہونا چاہیے۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا، جتنا عجیب لگتا ہے کہ کتے کا بدھ پر پیشاب کرنا خدا کی طرف سے نوجوان کے لیے ایک نشانی تھی۔ اس نشانی میں ایک الہی پیغام تھا کہ وہ جس کی پرستش کر رہا تھا وہ جھوٹا ہے۔ اس نے اسی ایک جھوٹے خدا کی روایتی طور پر سیکھی ہوئی عبادت کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ نتیجے کے طور پر اس آدمی کو ایک انتخاب دیا گیا تھا، یا تو سچے خدا کو ڈھونڈنا یا اس کی جھوٹی راہوں کی بنیاد میں جاری رہنا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی جستجو کو ایک مثال کے طور پر دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی نشانیاں پر چلنے والے کس طرح ہدایت پائیں گے۔ قرآن پاک میں باب 6 یعنی سورہ الانعام میں اللہ فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی حقیقت دکھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ بس جب رات ان پر چھا گئی، انہوں نے ایک ستارے کو دیکھ کر کہا، کیا اے میرا رب ہے؟ بس جب وہ ڈوب گیا تب کہنے لگے، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہے، کیا اے میرا رب ہے؟ بس جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا، اگر میرا رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہے، کیا اے میرا رب ہے؟ یہ ان سب سے بڑا ہے۔ بس جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہے، یہ میری قوم، یقیناً میں اس شرک جو تم کہتے ہو اس سے سخت بیزار ہوں۔ میں تو یقیناً اپنے توجہ کو اس کی طرف ہمیشہ مائل رکھتے ہوئے پھر چکا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ باب 6 آیت 75 سے 79۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا، ہر قوم اور قبیلے میں پیغمبروں بھیجے گئے ہیں تاکہ انسان کو خدا پر فطرتی اعتقاد اور انسان کی پیدائشی طور پر خدا کی عبادت کی مائل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی طرف سے نازل کردہ روزانہ کی نشانیاں میں الہی سچائی کو تقویت دیں۔ حالانکہ ان پیغمبروں کی تعلیمات میں زیادہ تر تحریف شدہ ہو گئی ہیں، لیکن ان کے خدا سے الہامی پیغامات کو ظاہر کرنے والے حصے بے داغ رہے ہیں، اور انہوں نے صحیح اور غلط کے انتخاب میں نوع انسانی کی رہنمائی کا کام کیا ہے۔ الہی الہامی پیغامات کا اثر زمانوں کے دوران یہودیت کی تورات کے 10 احکام میں دیکھا جا سکتا ہے، جنہیں بعد میں عیسائیت کی تعلیمات میں اپنایا گیا۔ یہ قدیم اور جدید دنیا کی بیشتر معاشروں میں قتل، چوری اور زنا کے خلاف قانون کی موجودگی سے بھی قبول کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے اس کے وحی کے ساتھ مل کر
زمانوں کے دوران بنی نوع انسان کے لیے خدا کی نشانی اور اس کے نتیجے میں واحد حقیقی خدا کو پہچاننے کا موقع دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہر ایک روح کو خدا پر اس کا ایمان اور خدا کے سچے مذہب یعنی اسلام، صحیح الاسلام کو قبول کرنے کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی کے سامنے پوری طرح سر تسلیم ہم کرنا۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ اللہ آپ پر رحم کریں اور آپ کو سمجھ دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اچھے جوابات ملے ہیں۔ اگر کسی بھی وقت آپ کو کوئی سوال ہے تو پریشان نہ ہو، آپ اپنا سوال بھیج سکتی ہیں۔ جزاک اللہ۔